سارے مل کے صلوات پڑھو، علامہ صاحب ممبر تک تشریف لائیں۔ ان تواڈے سامنے قبلہ مقرر شعلہ بیان جناب علامہ علی ناصر الحسینی تلاڑا صاحب خطاب فرمان گے۔ میں تو اعلان کرنے واسطے کھڑا ہوا کہ 6-7 ربیع الاول جان شریف مجلس عظام نقد ہو رہی ہے، 2 دن 6 اور 7 ربیع الاول، جس کے وچ ملک دے نامور علماء اکرام اور ذاکرین نظام خطاب فرمان گے۔ اور 20 سفر نو ایک قافلہ روانہ ہو رہا خواتین دے حوالے نال سید سجاد حسین شاہ صاحب دے زیر قیادت تمام مومنات نو ادھر بھی پابند کریا تاکہ پاک بی بی جا کے لاہور پرسہ دے لین۔ ہن جناب دے سامنے علی جناب قبلہ علی ناصر الحسینی آف تلاڑا صاحب خطاب فرمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات پر محمد و اہل بیت اللہم صلی واہ اللہ وحدہ اللہ شریک ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے اور تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی دوسری آیت مجید ہے کہ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ دی کائنات اگر کوئی بے شک بے شبہ بلا شبہ اگر کوئی کتاب ہے تو دا نام قرآن ہے۔ اس قرآن حکیم دی اہمیت واسطے امام جعفر صادق علیہ السلام دا ایک فرمان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے ساری گل دی تصدیق کرنی ہوئے کہ اساں کیتی ہے یا نہیں کیتی تو اس گل نو قرآن نال ملا کے ویکھ، اگر وہ قرآن نال ملتی ہے تو پھر وہ ساڈی، اگر قرآن نال نہیں ملتی تو سادہ وہ کوئی تعلق نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ پہلے معصوم تو لے کے آخری معصوم تک معصومین دی گل دی تصدیق بھی کرنے واسطے بھی قرآن ہی میرٹ ہے۔ قرآن دی وجہ تو ہی پتہ لگتا ہے کہ گل انہاں فرمائی ہے یا نہیں فرمائی۔ دا مطلب ہے کسی شیعہ واسطے انتہائی ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ انہوں آندہ حضور نے فرمایا ہے، حضرت علی نے فرمایا ہے، حضرت امام حسن نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یا امام حسن عسقی علیہ السلام نے فرمایا، امام زمانہ نے فرمایا، تو ایک شیعہ واسطے بھی انتہائی ضروری ہے کہ وہ قرآن پڑھے۔ جو قرآن تو واقف ہی نہیں ہوئے گا تو کوئی بندہ بھی کہے گا اتنا ہے فرمایا، اتنا ہے فرمایا، اتنا ہے فرمایا۔ یہ دا مطلب ہے معصومین دے فرمودات کو سمجھنے واسطے بھی قرآن تا پڑھنا بڑا ضروری ہے، قرآن دا علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ احادیث دے متعلق قول معصوم دے متعلق ساڈے مذہب وچ قول معصوم حدیث دا درجہ رکھتے، جی حضور دی حدیث ہے ایویں معصوم بھی اگر فرماتے ہیں تو حدیث دا درجہ ہوگا، یعنی ہر معصوم ساڈے نزدیک اللہ دی مرضی تو بغیر کلام نہیں کرتا۔ قرآن حکیم اتنا ضروری ہے تو میرے محترم سامعین کیا مینوں کہن دی شاید اجازت دیتی جانی چاہیے کہ جڑی روایت اور حدیث بھی قرآن نال ٹکرا جائے، جدوں روایت تے حدیث نو بھی سانو مننا کوئی ساڈی مجبوری نہیں، بلکہ امام فرماندے نے دیوار تے مار دیو، تے پھر جے کسے مقرر دی تقریر قرآن نال ٹکرا جائے، کسے شاعر دی شاعری قرآن نال ٹکرا جائے، یہ دا مطلب ہے انہوں کوئی وہ دا وجود ہی کوئی نہیں جڑی قرآن نال ٹکران دی۔ یہ دا مطلب ہے تقریر کرنے والے نو تقریر کرن تو پہلے قرآن پڑھنا پائے گا، شاعر نو شاعری کرن تو پہلے بھی قرآن پڑھنا پائے گا۔ ایسا نہ ہوئے کہ میری کوئی گل قرآن نال ٹکرا جائے، ایسا نہ ہوئے کہ میری شاعری دا کوئی شعر قرآن نال ٹکرا جائے۔ میرے محترم سامعین، قرآن تو دوری عقائد وچ بڑا رخنا اندازی پیدا کر رہی ہے۔ عقائد قرآن دے مطابق نے، ساڈے کول عقیدہ توحید ہے تے قرآن دے مطابق، عقیدہ نبوت ہے تے قرآن دے مطابق، عقیدہ امامت ہے تے قرآن دے مطابق، عقیدہ ولایت ہے تے قرآن دے مطابق، ساری عزاداری تے ماتم ہے تے قرآن دے مطابق۔
ساڈا کوئی عقیدہ قرآن نال ٹکراندا نہیں، تے جڑا قرآن نال ٹکرا جائے وہ ساڈا عقیدہ ہی نہیں۔ الحمدللہ اساں قبلہ توحید نو تسلیم کیتا ہے تے توحید دے اوصاف قرآن چ پڑھے، اساں قرآن نو تسلیم کیتا تے قرآن دے اوصاف بھی قرآن چ پڑھے، یعنی قرآن وچ موجود ہے گل کہ اے بے مثل کتاب ہے۔ اللہ نے 3 دعوے قرآن چ کیتے ہیں۔ پہلے فرمایا اگر تسی سمجھتے ہو کہ قرآن ایک عام کتاب ہے تے اللہ دا کلام نہیں تے کافرو اے دے جیسیاں 10 صورتاں لے کے آؤ۔ پھر 10 صورتاں تو بعد دوجا دعویٰ اللہ نے فرمایا ایک ہی صورت لے کے آؤ، تے تیسرا دعویٰ خالق نے فرمایا چلو چھڈو صورت تے کدھر رہ گئی، اے دی ایک گل جڑی قرآن چ لکھی ہے اے دے جیسی کوئی لے کے آؤ۔ میرا خیال ہے کہ نہ اے دیاں صورتاں جیسیاں کسے نو صورتاں ملیاں نے، نہ اے دے رکوع جیسا کسے نو رکوع ملیا، نہ اے دی ایک آیت جیسی کسے نو آیت ملی ہے۔ تو میرا خیال ہے پھر بڑا دھیان رکھنا چاہیے جدوں اے دی مثل ہی کوئی نہیں تے بندہ اپنی شاعری نو سر تے رکھ کے آکھے میرے سر تے قرآن ہے۔ اللہ دیا بندہ قرآن قرآن ہے، شاعری شاعر۔ محتاط ہون دی لوڑ ہے نا جی، محتاط ہون دی لوڑ ہے۔ جدوں غیر شیعہ گل کردا ہے وہ آندا ہے تے اپنی کاپی نو آندے نے قرآن، انہاں نو کی پتہ قرآن کینوں آندا ہے۔ جویں قرآن بے مثل ہے، قرآن دا بے مثل ہونا اگر بندیاں دے ذہن چ آ جائے خدا دی قسم وہ بندیاں دی جرت ہی پیدا نہ ہوندی کہ علی دے برابر کسے نو کھڑا کر، کیونکہ حضور نے فرمایا قرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میں شکریہ قبلہ، پیغمبر نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین، اور کمال ہے کہ اہل حدیثاں جڑی آخری کتاب چھاپی ہے نا سیرت انسائکلوپیڈیا، اودے وچ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا غدیر ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایسی ہم وزن ہیں کہ جب تم ایک کو چھوڑ کے دوسری کو دیکھو گے، اسے چھوڑ کے اس کو دیکھو گے تو تم دیکھو گے کہ تم ایک کو دوسری سے بڑی پاؤ گے۔ کدی تو انہوں قرآن وڈا نظر آئے گا، کدی تو انہوں اہل بیت وڈے نظر آئے گا، یعنی تو انہوں صحاب ہی نہیں لگ سکے گا کہ قرآن اکبر ہے یا اہل بیت اکبر ہے۔ کدی تو انہوں قرآن بلند نظر آئے گا، دوجے پسوں کدی ویکھو گے تے اہل بیت بلند نظر آؤں گے، پھر ویکھو تے قرآن نظر آئے گا، پھر ویکھو گے تے اہل بیت بلند نظر آؤں گے، یعنی انج سبحان اللہ، یعنی انج اے ثقلین نے، انج اے برابر نے۔ اس سے واسطے جدوں اے دی مثل کتاب کوئی نہیں پھر علی دی مثل امام بھی کوئی، علی دی مثل ولی بھی کوئی نہیں۔ میرے محترم سامعین میں آج یہ بیان کرنا چاہنا کئی چیزاں ایسی ہوتی ہیں نا جنہ دی پریشانی جدوں بندے نو لگدی ہے تے بندے حیران ہوندے نے بھی انہوں اج کی ہویا۔ اج کلے وال بڑے چر دا ایتھے پنڈ ہے، بڑی دیر دا پنڈ، اگر کسی بندے نو اج پریشانی لگ جائے یہ کلے وال کتھوں آ گیا تو میرا خیال ہے وہ دماغ دا علاج کرانا چاہیے تے نالے سوچنا چاہیے بھی کلے وال تے اگے بھی ایتھے ہی سی، اینوں کی ہویا آج کی ہویا، کلے وال تے ایتھے تے پھر چھپیا بھی نہیں، جنہیں علام ایتھے نظر آؤندے جی ٹی روڈ تے کسے علاقے چنے علام بھی نظر نہیں ہوں، یعنی کم سے کم اتنا بڑا علام اور اتنے گھراں تے علام نظر آندے تے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیداں دا پنڈ ہے تے کلے وال، اے جی کلے وال، اچھا جی اے کلے وال، جنہوں نہیں بھی نہ کوئی علاقہ وہ نال وہ بھی جاندا پیا کلے وال۔ جڑے بندے نوں اج پریشانی لگ جاندی ہے کلے وال دی، آخر بندیاں نوں ایک واری سوچنا چاہیے کہ اینوں اج کی ہویا، کلے وال اج دا تے نہیں نا۔ خلیفہ تو ہو بلا فصل، اے اج دا تے نہیں، جڑے بندے نوں اج پریشانی لگی ہے پھر کوئی گل وچ ہے نا اج پریشانی لگی، یار صلوات پڑھ لو۔ میرے محترم سامعین میں عرض کر رہا کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، یہ ساری اذان اج دی نہیں، بڑی دیر دی چلی آ رہی۔ جڑے بندے نوں اج پریشانی لگی ہے یہ مطلب ہے اج کوئی گل ہے، جے کل پریشانی لگی تو کل کوئی گل تو ہوئی ہے تو پریشانی لگی۔ مثلا اشہد ان امیر المومنین، امیر المومنین تو بھی بندے نوں پریشانی نہیں،
اس واسطے کو کئی ہورناں نوں بھی امیر المومنین آکھ لیندے اپنا اپنا امیر المومنین وہ اسی انہاں نوں آنے ہوں کسی ہور نوں آکھ لیں ٹھیک ہوگی اگلی گل ہے امام المتقین امام تو بھی پریشانی نہیں اسی انہاں نوں امام آکھ لیں گے دوجا بندہ کسی ہور نوں امام آکھ لے وہ بھی پریشانی کوئی نہیں اگے ہوندا ہے کہ علی ولی اللہ تو بھی زیادہ پریشانی نہیں اس واسطے داتا صاحب ولی ہو سکتے ہیں تو علی ولی کیوں نہیں ہو سکتے مطلب ہے وہ اسی علی نو ولی آکھاں گے وہ مہربان کسی اور نو ولی آکھ لیں یعنی وہ بھی پریشانی کوئی نہیں پریشانی کتھے لگی ہے خلیفہ تو ہو حضرت علی حضور کے خلیفہ ہیں یہ دیتے بھی پریشانی کوئی نہیں لگی اس واسطے کہ اسی حضرت علی نو خلیفہ آنے ہیں لوگاں کو بھی خلیفہ نبی دے ہیں پریشانی ہے بلا فصل مولا تو انہوں جزائے خیر پریشانی کتھوں آئی ہے جی بلا فصل دی بقاعدہ میٹنگ ہوئی بندے بیٹھے ایڈے پریشان ہوئے نہیں ہو وہ آندے نے باقی 4 پریشانیاں کوئی نہیں نہ امیر المومنین دی پریشانی ہے نہ ولی ہون دی پریشانی نہ امام ہون دی پریشانی جتھے آ کے لگی ہے خلیفہ دی بھی پریشانی نہیں خلیفہ تو ہو بلا فصل تو بندے تھوڑے جائے تنگ ہوئے اور بلکہ انہوں نے ایڈا پارا لفظ کہہ دیتا میں حیران ہو گیا انہوں نے کہا دہشت گردی توبہ اذان نو آکھیا نے کہ اذان دے وچ یہ دہشت گردی یہ بلا فصل اللہ معافی دے یہ بلا فصل دا مطلب کی بچے ذرا سمجھنا باقی تو الحمدللہ سارے میرے تو صاحب علم بیٹھے بلا فصل انہوں آندے نے جداں دے درمیان فاصلہ نہ تسی تشریف رکھ دے ہو بادشاہ بیٹھے نے ایتھے ایک بندہ بہ سکتا ہے ویسے جگہ ہے بندہ بہ سکتا فاصلہ جو ہے بندہ بہ سکتا جتھے 2 بندے جڑ کے بیٹھے نے کندھے نال کندھا ملا کے اتھے بندہ اوکھا ہو کے بہن لگے وہ پھر بندے آندے کہ بھائی جی تھاں بتھیرا پیا تسی ایتھے تے ویتھی کوئی نہیں جتھے تسی پہ بہندے ہو ایتھے تے ویتھی کوئی قصور ساڈا اے وے کہ اساں نبوت و امامت رسالت و ولایت نو انج کٹھا منیا ہے کہ جڑا وچ بڑھن لگا نا اہاں کیا پائی جی اوتھے کر کے بہو ایتھے تے ویتھی کوئی نہیں یہ جڑا بلا فصل ہے کیا ساڈی ضد ہے یا صرف ساڈا عقیدہ ہے یا ساڈے کول کوئی ثبوت بھی ہے ساڈے کول کوئی دلیل بھی ہے ساڈا قبلہ دلیل دا مذہب ہے اسی ضد نال حضرت علی نو بلا فصل نہیں منتے اسی الحمدللہ اگر توحید دے اوصاف قرآن چو لینے رسالت دے اوصاف قرآن چو لینے نبوت دے اوصاف قرآن چو لینے امامت دے اوصاف قرآن چو لینے ولایت دے اوصاف قرآن چو لینے تے تہاڈا کی خیال ہے اللہ نے خلافت دا ذکر قرآن چ کوئی نہیں کیتا نا میں ادھے تے تھوڑی جی بحث کرنا میں انہاں دنوں وچ ادھے تے بحث کر رہے ہیں کہ کم از کم ضرورت دے مطابق دعائی دینی چاہیے جی بندے نو خورد پئی ہوئے تو بندہ انہوں فالج دی دعائی دے چھڑے پہ جیڑی بیماری ہے وہ دا علاج ہونا چاہیے ہن میں کوشش کریں کہ بلا فصل ثابت کریے اسی قرآن چوں اس قرآن میں جتھے نبوت دا ذکر موجود ہے رسالت دا ذکر موجود ہے امامت دا ذکر موجود ہے اتھے خلافت دا ذکر بھی موجود خلیفہ دا لفظ قرآن چ موجود ہے جتھے جتھے ہے اتھے میں عرض کر دینا کیا خلافت دا لفظ قرآن چ ہے تے لا ریب کتاب تے پھر قرآن ہی ہے نا یار باقی جتھے بھی خلافت پڑھو گے وہ لا ریب تے نہیں نہ ہوئے گی بے شک کوئی شبہ تے قرآن ہے نا یہ دے بچوں خلافت پڑھنے یہ بات بڑی اہم ہے حضرات کہ ہم نے خلافت کو تاریخ کی نظر سے نہیں دیکھا قرآن کی نظر سے دیکھا اے ساڈا قصور ہے کہ سب تاریخ دی نظر تے یزید بھی خلیفۃ المسلمین سی تاریخ دی نظر تے مامون رشید تے ہارون رشید جیسے بندے بھی خلیفہ مقسم باللہ یہ سارے خلیفہ سن تاریخ کی خلافت اور ہے قرآن کی خلافت اور لوگ آتے نے سرکار نبی پاک تو بعد 24-25 سال بعد حضرت علی نے حکومت کی تھی تو اسی بلا فصل کے نہیں آتے ہم حکومت کی بات نہیں کرتے ہم خلافت کی بات کرتے میں ایک آیت پڑھ لوں انشاءاللہ اب میرا کافی مسئلہ حل ہو جائے میں تو دسوں خلافت لوگاں دی نظر چ خلیفہ حکومت کرے تے خلیفہ ہوتا
خلیفہ حکومت کرے تو خلیفہ ہوتا ہے۔ اے میرے سامنے ایک آیت مجیدہ ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي۔ حضرت موسیٰ نے طور پہ جاتے ہوئے بندوں میں کھڑے کر کے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تو میرے بعد میرا خلیفہ، تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ آکھیا کن نے؟ حضرت موسیٰ نے۔ میں گردن کٹا دیاں گا جی حضرت موسیٰ خلافت دین لگیاں کسے نال صلاح کیتی، بندے کٹھے کیتے ہوں، رات نو پہ کے صلاح کیتی ہوئے کہ میں خلیفہ کنوں بناواں، اللہ نے حکم کیتا، حضرت موسیٰ نے بنا دیتا، بنا کے گئے۔ ادھر لمبی بحث میں نہیں کرنی، صرف ایک سوال ہے میرے محترم مجمع تے، جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور تے گئے نے 3 دن دا وعدہ کر کے گئے، 10 دن اور لگ گئے، 40 دن لکھے نے، 10 دن اتے 3 تے 10 دن اتے۔ یہ جدو موسیٰ گئے نے تو بنا کے گئے نا، کبرا بنا کے گئے نے تو فرماتے ہیں نخلفنی فی قومی، تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے۔ اعلان کر کے گئے نے، بنا کے گئے نے، اپنی موجودگی چھڑ کے گئے نے۔ ایک کو سوال ہے معروضی، تساں جتنا قرآن پڑھے ہے یا سنیا میرے محترم سامعین، کی خیال ہے تہاڈا پھر جدو موسیٰ ٹر گئے نے بندے ہارون نو من گئے سن؟ نہیں منے، نہیں منے، نہیں منے۔ اچھا یہ تساں دس دیتا کہ نہیں منے، ہن مینوں دسو کہ اس قرآن دے مطابق اج تک ہارون خلیفہ ہیں کہ نہیں؟ ہے نہیں۔ ہن میں نتیجہ بیان کرنا، جسے نبی خود خلیفہ بنا کے جائے اسے کوئی نہ مانے پھر بھی وہی خلیفہ ہے، کوئی مان جائے پھر بھی وہی خلیفہ۔ قرآن تو ثابت ہو گیا۔ شکریہ۔ کدوں حضرت ہارون نے پھر حکومت کی تھی؟ بندے چھڑ ہی گئے سن، حضرت ہارون کی بندے اللہ نو چھڑ گئے سن، انہاں بچڑا بن پوجنا شروع کر دیتا۔ پھر خلیفہ کل بھی ہارون سی، آج بھی ہارون ہے۔ کیوں؟ نبی دا اعلان کیتا، جدا نبی اعلان کرے نا وہ خلیفہ ہوندا ہے۔ جی مہربانی۔ باقی حکومت ہے وہ کوئی بندہ بھی لے سکتا ہے، وہ کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن نہ اسی ان حکومت نو تسلیم نہ کریے، یہ بھی ساڈا میرا خیال ہے کہ ایویں سیدھی ہوئے گی۔ اس ویلے عمران خان بہرحال وزیر اعظم، جیڑا بندہ نہیں انہوں چنگا سمجھدا وہ آکھے وزیر اعظم ہی نہیں، وہ بھائی تو پہ نہیں آنا نا، ہے تو صحیح نہ ہو۔ جیڑے بندے حکومت کیتی ہے سارے شیعہ بھی انکار ادا کر جانا، حکومت تو اس کیتی ہے نا، یہ مطلب انکار ممکن نہیں۔ گل ہے خلافت دی تے گل ہے بلا فصل ہون دی۔ میں خلافت پڑھنا قرآن چوں، میرٹ دینا قرآن وچوں، روڑا ہی کوئی نہیں۔ سانو اس واسطے ساڑھے روڑے مکے نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قرآن تے میرے ہاتھ نے سانو روڑا ہی کوئی نہیں۔ جدو اسا کہہ دیتا نا آل محمد تے درود ہے، جننے بھی آجن سانو کی پار ہے بھئی آنا تے وہ نہیں ہے جڑا اہلِ یا اچھا ساڑھا نا جی ٹینشن مکی ہے جدوں دا سا کہہ دیتا نا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اگوں اسانا گن گن کے چن چن کے نہیں وچ رکھے، اے بھی پالو اے بھی پالو، لوڑ ہی نہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد آل محمد تے جڑی ہے وہ تے درود ٹر گئے۔ کدی کسے شیعہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کہہ کے آکھیا ہوئے آل محمد و موسیٰ کاظم و علی رضا و محمد تقی والی، نا لوڑ ہی نہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد آل محمد۔ میں آکھا جڑے کلے والد سید نے گل مک گئی، میں آکھا ہے سارے کلے والد سید بیٹھے نے تے نالے اے بھی شاری بیٹھے نے، وہ اے بھی شاری آ کے شک پہ پانا ہے بھئی کلے والد سید جو بیٹھے نے، تو بس جڑے سید کلے والد ہے نے وہ آ گئے سارے بیٹھے۔ تو جے میں آکھا سارے کلے والد ہو سیدو تے نالے شاہ جی تسی بھی، ایدہ مطلب ہے پہ نہ شک پا، جدو سارے سید نے تے آ گئے نے سارے بیچی۔ سانو ایڈا یقین ہے کہہ کہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، سانو پتہ ہے علی اکبر بھی بیچنے ہیں، انہاں دے اصغر بھی بیچنے ہیں۔ الحمدللہ درود چلا گیا ساری آل تے، درود چلا گیا ساری اہل بیت تے۔ وہ جڑے بندے آندے نا آلے ہی تے نال آندے نے سارے بیچی نے، جے سارے ہی بیچنے تے بکھرا صحابے ہی آکھن دی لوڑ گئی۔
اصحاب ہی و ازواج ہی و ذریت ہی. اللہ دیا بندیا جے مطمئن نا تو کہ نبی دیاں بیبیاں بھی آل دے وچ تے اصحاب بھی آل دے وچ نے تے ٹھیک ہے تو پڑھ دے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد آ گیا نے سارے وچ. بھائی روڑا دے وے پہ آل چیزیں سارے چلو انج کر لو اہل بیت دے وچ ہی نبی دے ازواج نے اہل بیت دے وچ ہی نبی دے سارے اصحاب نے تے تو مطمئن تے ہو نا آپ تے مطمئن اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کہہ کے مطمئن ہو جا کے سارے وچ ہی اور مطمئن ہوئے کیڑا اطمینان نہ ہوئے جی. بندے کو بڑا پیسہ بھی ہوئے تے نیند نہیں ہو بندے دی بڑی بڑی کوٹھی ہوئے تو نیند نہیں ہوتی ایسی لگا ہوئے تاں بھی نہیں اس ایتھے اطمینان چاہیے. لو جناب علی جویں اسی مطمئن نہ درود بھیج کے ایویں اسی خلافت تے مطمئن کہ خلیفہ کون وہ حکومت کرے تاں بھی خلیفہ ہے وہ نہ کرے تاں بھی خلیفہ. بابا جی آج میں بلا فصل پڑھنا چاہتا کہ میرے مولا علی نبی نال بلا فصل کیویں میں پڑھن لگا خلافت قرآن چ. ایک دو سوالات نے وہ میں تواڈے کے کرنے نے بس تقریر دا انداز ہے ورنہ کوئی سوال جواب دی لوڑ نہیں. حضرت آدم نبی ہیں کہ نہیں لالے موسیٰ دے علاقے ساڑھے علاقے چھڑو تو اپنی دا ہے نبی ہے حضرت آدم رسول ہیں کہ نہیں حضرت آدم نبی بھی نہیں تے رسول بھی نہیں. اللہ فرماندہ بھائی قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب اللہ نے ملائکہ سے کہا شکریہ کہ ابھی ابھی میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا. حضرت آدم جو نبی بھی سانا اللہ یہ کیوں نہیں آکھا میں نبی بنانے لگا. حضرت آدم جو رسول سانا اللہ یہ کیوں نہیں آکھا میں ایک رسول بنانے لگا. ایک خلیفہ کیوں آکھا نے. ایک سوال رہ گیا نبوت رسالت تے خلافت انہاں چو تواڈے خیال دے مطابق اگر نبی ہوئے تے ایک خلیفہ ہوئے انہاں چو عہدہ وڈا کیڑا ہے نبوت. شکریہ. رسالت تے خلافت نو سامنے کریے تے رسالت وڈا عہدہ ہے کہ خلافت رسالت. یہ دو وڈے عہدے جو عہدے کول نے اللہ نکے عہدے دا اعلان کیوں تواڈی کیا بات راضی ہو گیا جی. جڑے سید دی پیڑی ہوئے کئیاں سیداں کو زمین نہیں جڑے سید دی پیڑی ہوئے انہوں کو بندہ آکھنا چودھری صاحب سلام علیکم کون دا ہو رہا آئے تے آکی گا اس آکھا جی میں کی گل چودھری کنوں آکھے تو آنو کیوں جی زمینہ تو اڈیاں نے ساری ہاں میں تینوں ایک گل دساں زمینہ میرے کو ہون یا نہ ہون میں سید ہاں سبحان اللہ. وہ چودھری آنا بڑا لفظ ہے ساڑھے اس بر صغیر چ بہت بڑا لفظ چودھری. اچھا غیر سید زمین نہیں رکھتا انہوں بندہ کمی نہیں آکھ سکتا زمین تو نہیں لیکن سید ہے تے جڑا بہت بڑا زمیندار ہے وہ آندا زمین میرے کو ہے زمین ہورنا کول بھی ہے زمین ہورنا کول بھی ہے اسی سید ہاں. یہ چودھری کیوں نہیں کہلواندا اس دا مطلب ہے ہر سید نو پتہ ہے کہ چودھری ہونا چھوٹا ہوتا ہے تواڈی کیا بات سید ہونا بڑا ہوتا ہے. یہ دا مطلب ہے کوئی بندہ بھی زمین خرید کے چودھری ہو سکتا ہے نمازاں پڑھ کے بندہ سید نہیں ہو سکتا. سید ہونے واسطے علی دا باپ ہونا ضروری. یہ دا مطلب ہے ہر سید پاویں کتنا امیر ہے لیکن وہ چودھری کہلوا کے ناراضی نہیں جنہ وہ الحمدللہ سید کہلوا کے راضی. کیوں سید بڑا ہوتا ہے چودھری نالوں سید بڑا ہوتا ہے ایم این اے نالوں. سارے ایم این اے نو لوگی گوڑیاں نو ہاتھ نہیں لاندے جڑے بچوں سید نے نا وہ دوجے ایم این اے سڑتے رہندے نے انہاں دے گوڑیاں نو کی ہے وہ آندے نے سید نہیں. کمال ہے بھائی. یہ دا مطلب ہے وڈے ہوتے نو چھڑ کے چھوٹا ہوتا کوئی پسند. حضرت آدم نبی بھی نے حضرت آدم رسول بھی نے. اللہ فرما رہے ہیں میں انہیں تواڈے سامنے خلیفہ بنان لگا. کوئی بندہ سوچ کے تفاوت ہوئے کہ وڈا ہوتا نبوت ہے وڈا ہوتا رسالت ہے اللہ کیوں آکھیا میں خلیفہ بنان لگا. جنہی میں نو سمجھ آئیے میں دسنا اللہ جانتا تھا کہ یہاں سے نبوت شروع ہو رہی ہے محمد پہ ختم ہوگی. رسالت آدم سے شروع ہو رہی ہے محمد مصطفیٰ پہ ختم ہوگی. جب نبوت ختم ہوگی
تو جھگڑا نبوت پہ نہیں ہوگا، خلافت پہ ہوگا. سبحان اللہ، خلافت پہ ہوگا. اے تیری حکمت تو صدقے تو ہدایت شروع کرنے لگے ہیں، جھگڑا مکا چھڑے. اجے ہدایت شروع ہونے لگی تے اللہ نے جھگڑا ہی مکا چھڑیا. اللہ فرمایا میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جڑا جھگڑا نبی تو بعد پینا سی نا، اللہ شروع کر دیا ساری مکا چھڑیا. انی جائلن، پہلا جملہ میں بنانے والا ہوں. میں بس میں بنانے والا ہوں. یہ مطلب ہے اللہ دی کائنات جس قرآن نے آج بھی اعلان کیتا ہے، جسے اللہ خلیفہ بناتا ہے خود بناتا ہے، بندوں کے مشورے کی ضرورت ہے. پہلا نکتہ. دوسرا عرض کر رہے ہیں اس ویلے بندے کوئی نہیں سن چکے، بندے حضرت آدم بچے ہی ہوئے نے. یارہ جڑے بندے ہوئے نے آدم دی اولاد ہی ادو اجے وہ اولاد کوئی نہیں سی، اجے منگنی بھی نہیں سی. اولاد تے اگلی گل ہے، نکاح بھی اگلی گل، اجے گل بات ہی کوئی نہیں سی. اللہ نے فرمایا میں خلیفہ بنانے والا ہوں. کالو، وہ بولے. یہ مطلب کوئی ہے سن صحیح جڑے بولے. کون سن جی؟ وہ یا جن سن جی تے یا فرشتے سن. اسی نہیں سن، ساڈا تے جی ابا بھی نہیں سی یار. بسم صلوات ایک مرتبہ سارے اللہم صلی. توجہ ہے جی نا. اللہ نے فرمایا میں بنان لگا زمین وچ ایک خلیفہ. بولے کون نے؟ ملائکہ. بولے نے جن. انہوں نے کی آکھیا وہی سن ادوں، اسی تو نہیں سن، وہی سن. یارا جی میں آکھا سلوات پڑھو تو تساں ہی پڑھنی ہے، چنی اوٹ والے تو نہیں نہ پڑھنی، جڑے اتنے وہ تساں ہی پڑھنی. اس ویلے جڑے موجود سن یا وہ جن سن یا وہ ملائکہ سن. انہاں کدوں آکھے اگوں کہ ہاں بڑا کام کرن لگے ہوندا نا اللہ پاک نو. انہاں آکھیا ہوئے سبحان اللہ خلافت آن لگی ہے، خلیفہ بنان لگے ہو، حد ہو جائے گی. کالو، وہ سارے مل کے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اسے بنا رہا ہے جس کی وجہ سے فساد ہو جائے گا. لڑائی کرانی جے. کیا بات ہے بھائی. جنہ دے وچ پیا بنا دینے وہ پیا دینے لڑائی دی صلاح جے. اللہ نو پیا میں یسفک الدماء، خون خرابہ ہو جائے گا. کی پہ کر دے؟ ایتھے بندہ اعلان کرے پی آج آپ کے سامنے کلے وال میں علی ناصر حسینی تلاڑا پڑھیں گے تو تسی سارے آنکھوں رہن دو. اب جنہ دے وچ میں پڑھنا ہے وہ آکھن رہنے دیو ہمیں کوئی جھگڑا ہی نہ ہو. سوچو میرے پلے کی رہ تے جڑا اعلان پہ کرتا ہے وہ کی سوچے گا. میں حیران ہوں جڑے بڑے اللہ فرمایا اکبر نے کہ میں خلیفہ بنان لگا تے اگوں اللہ نو پہ آندے نے ملائکہ تے جن رل کے پہ ہمیں فساد کرانا چاہتے. ویسے سوچو صحیح پہ اللہ پاک کی محسوس فرمایا ہوگا پہ مخلوق بھی میری ہے، سجدے بھی مینوں کر دینے، تسبیح بھی میری کر دینے، تعریفاں بھی میریاں کر دینے تے میں پہ آنا پہ میں بنان لگا. چاہیے تے اسی پہ بناؤ جی 100 باری بناؤ تسی اکبر. انہاں کی آکھیا؟ انہاں آکھیا رہنے دو ایویں فساد. میں قرآن پہ پڑھتا جی ایویں فساد ہو جائے گا، ایویں خون خرابہ ہو جائے گا. تے اگوں کی آندے نے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تسبیح ہے نا وہ اسی زیادہ کر دینے. ہاں تیری حمد بھی اسی کریں گے، تسبیح بھی اسی کریں گے، سبوحن قدوسن یہی کرنا نا وہ اسی بدا دینے. اے رہن دو تسی حیران ہوندے ہو پہ. خدا دی قسم قرآن جی انجی لکھے انہاں آکھیا رہن دو ہمیں فساد ہو جائے گا. اے میں نو پتہ نہیں لگا پہ ادو پہلا کتے فساد ہوئے اسی کسے بندے دی وجہ تو. بولو نا جے تے پہلا کوئی فساد ہی نہیں سی ہویا تے فرشتیاں نو کیویں پتہ لگ گیا پہ تے تو فساد ہو جائے گا. پتہ من نہیں پتہ لگا. انہاں نو علم غیب سی، علم غیب سی یا 10 پہ پہلا کوئی جھگڑا ہوئے اسی. مثلا کوئی مولوی آیا ہوئے تو پنڈ سے لڑائی ہو پئی ہوئے تو دوبارہ بندہ انہوں سدے تو لوگ آندے جان دے خدا دا نہ پتہ ہی نہ. ایک باری اگے بھی اس آیا ہی تو پنڈی پائی سی. یہ تو تجربے کی گل کہ کر بیٹھا ہے.
تے جے آؤندا ہی پہلی باری پہ ہوئے تے پھر کوئی بندہ آکھے تے میں جھگڑا ہی ہونا جی، یہ مطلب ہے وہ بندہ انہوں جاندا ہے اس مولوی اجے تے بندے نے پہ آدم فرشتیاں نو کون دس گیا؟ من یا پہلا جھگڑا ہو چکا سی تے آدم تو پہلا بھی کوئی آدم گزر چکا سی تے فساد ہو چکا سی تے جے نہیں منن تے دل کردا تے پھر اگلی گل تے تو مننی ہے نا۔ فرشتیاں نو کو ماڑا چنگا چھوٹا موٹا علم غیب سی تے جے فرشتیاں دا تو علم غیب من گیا نا میں اتھا ہی باہ لینا ہے۔ فرشتے نو علم غیب ہے تے جنہ تے بوئے تے کھلو کے فرشتیاں دا سردار رکھے انا خیات الحسن ہے جیڑی مرضی من لے۔ شکریہ آکھیا ہونا ہے کہ نہ بنا۔ اللہ کی فرمایا؟ اللہ فرمایا کالا، اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، چپ رہو جو میں جانتا ہوں۔ کیا بات ہے تمہاری سنن، جو میں جانتا ہوں وہ تم، اور میں جاننا کہ تسی ہونا ہے، تسی عالم میں ہے کہ تسی ہونا کیا سی ککھ بھی نہیں، سارا علم تینوں ہی ہے۔ اللہ فرمایا جو علم نہ ہوئے تے خلافت جو مشورے نہیں دے دے۔ صدقے بھائی مولا جی تو انہوں جزائے خیر، پتہ تو انہوں ہے کسے گال دا نہیں، پتہ تو انہوں ہے کسے گال دا نہیں، نہ بنا فساد ہو جائے انج صدقے جی انج پھر چپ ہوئے پہ بس ہو گئی۔ اللہ فرمایا میں ایڈی سے گل کدی چھڑی نہیں، جیڈی سے تہاڈا خیال ہے کہ گل مک گئی ہے، کوئی نہیں مکی، ایسا کٹھے ہو جاؤ، سارے کٹھے ہو گئے۔ آدم نو بنا کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فقال انبئونی باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ نہیں بننا چاہیے تو جو میں پوچھتا ہوں بتاؤ۔ صدقے جی صدقے، میں مختصر کر رہا ہوں بڑا کٹ کے، ہاں جی جو میں پوچھتا ہوں بتاؤ، میں بحث نہیں کرتا کی پوچھے انہیں دسنا، جو میں پوچھتا ہوں بتاؤ۔ فرشتیاں اگے چڑکاں کھا دیاں، انہاں ایک لمحہ بھی نہیں لایا، انہاں کہ قالوا سبحانک لا علم لنا، صدقے بھائی تیری ذات ہی پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں علم نہ ہوئے تو مان جانا چاہیے۔ یہ بہت عزت دی گل ہے کہ بندہ آکھے مینوں پتا، تکے نال نہیں پھسنا چاہیے۔ کئی بندے ایویں نا ایویں ہی ہاں کر جاندے تے پھر آندے نے تسی نہ ہوندے تے ساڈا ککھ نہیں سی۔ میرا خیال ہے جیڑی گل دا نہ پتا ہوئے مان جانا چاہیے۔ فرشتے آکھیا لا علم لنا، سانو صدقے کوئی علم نہیں۔ اللہ فرمایا یا آدم، اے آدم جی انبئوہم باسمائہم، تو ان کے نام بتا۔ اللہ فرماتا فلما انباءہم باسمائہم، تو آدم نے سارے ہی بتا دی، جو اللہ نے پوچھا بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا میں کہتا نہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں نے ایسے ہی تو سجدہ نہیں کروایا، سجدہ ہوتا ہی اسے ہے جو صاحب علم ہو۔ سجدہ کیا انہوں نے جن کو علم نہیں تھا۔ یار سجدہ کنہ کیتا ہے؟ جنہوں نے علم نہیں سی، کنوں کیتا نے؟ جنہوں علم سی، علم والے نو بے علم سجدہ کر گئے۔ عالم ہوئے صحیح انہوں فرشتے بھی چک جاندے، کیا بات ہے، انہوں جن بھی چک جاندے۔ جن چکے نے کہ نہیں؟ چکے نے، اور ملائکہ چکے نے کہ نہیں؟ جنہیں انکار کیتا ہے وہ جن نے، فرشتہ نہیں، وہ جن سی۔ اللہ فرمایا تیرے تے لعنت ہے، اللہ فرمایا تیرے تے لعنت ہے۔ ہو سکے ہویا کی ہو سکے علم والے نو نہیں پہ چکدا لعنت ہی، علم والے نو نہیں پہ چکدا لعنت ہی۔ جڑا علم والے نو نہ چکے وہ لعنتی ہوندا ہے، تے جنوں محمد آکھے انا مدینہ توڑے بالی ان بابو ہائے تو بڑا علم تے کائنات تے کسے کو لائی نہیں، یا مصطفیٰ ہے تے دروازہ مرتضی ہے۔ یہ دا مطلب ہے ہر بات شعور نو چاہیے ہے انہاں دے دروازے تے چکے۔ ملائکہ چکے نے، جن چکے نے، جے ہون پتہ لگا جے جن کٹن والے ناد علی کیوں پڑھتے ہیں؟ میں ایک جن کٹنے پوچھا ہے کہ میں کٹ دے ہو سکے ناد علی پڑھ کے، میں کیا ہون میں نو سمجھ آئی ہے کہ جنوں کوئی چکیا ہوئے ہو دے مریدہ نو چمبڑ ہی نہیں سکتا۔ جنہیں کسی شیعہ نو چمبڑیا میں نو دسیا جے میں کٹن، ناد علی پڑھ کے بندے جن کٹ چھڑ دے رہے۔
تے جدے اندر ناد علی ہوئے انہوں جن چمبڑ ہی نہیں سکتا. جہے شیعہ منڈے نوں چمبڑیا ہوئے میرے کو کلیا جی میں تو انہوں پوچھ کے دساں گا پہ کی جے انہوں کیڑا جن کوئی نہیں جن ایویں کو مطالبہ ہی ہوتا ہے اور میں کو مطالبہ ہی ہوتا ہے بس. یہ جڑیاں بیبیاں بندے نوں مارنا ہوئے انہوں چمڑ جاتا جمعرات تے جمعرات. بندہ ڈاڈا ہوئے تو جمعرات نوں ٹھا لیندیاں وہ باہر آ کے انہوں پوچھئے بھاجی تسی تے مار پہ کھاندے سو. وہ آندا وہ تے بڑی شریف جے آج حاضر ہوئے سجنا کنجر. اے بیبیاں بھی حاضر کر لیندے نے بندہ پھنڈنا ہوئے. میرے عزیز دوستو جن چکے جے تواڈے پیر نو جیڑی بی بی نو جن چمبڑیا وہ تونوں پھڑ کے آکھی نالے یا نہیں ہے ولایت علی ٹھیک ہے پھر تینوں جن چمبڑیا کہ میں چکے نے صاحب علم نو جن بھی تے ملائکہ بھی. اللہ فرمایا 10 آدم انہیں دسے نے کہ نہیں یارا نا آدم دسے نے کہ نہیں ملائکہ نو آئے نہیں ملائکہ جو نہ بتا سکے وہ آدم نے بتا دی کیونکہ اسے اللہ نے خلافت دی تھی. یہ مطلب ہے جسے اللہ خلافت دے وہ پوچھنے والا نہیں ہوتا. ہوئے تو غور نہیں فرمایا. جنہوں اللہ خلافت دیتی سی علم ملائکہ بھی کمزور پہ گیا جنہ دا علم بھی کمزور پہ گیا. بندے آندے نے زد کر دینے سانو زد کوئی نہیں قرآن دی قسم سانو زد کوئی نہیں. ساڑھے ٹکڑے بھی کر چھڑیں تے ٹکڑیاں جو بھی آواز آئے گی کہ ہم پوچھنے والے کو خلیفہ نہیں مانتے بتانے والے کو خلیفہ. میں ایک آیت مجیدہ پڑھ سورہ مبارکہ مائدہ دی آیت ہے. ہوں سواد دے کہ آیت دا نمبر ہی 12 ہے. تھوڑی جی گرمی ودی یہ فکر نہیں کرنی. آیت دا نمبر جی 12 ہے. یہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ دی زندگی دے آخری دور ہے. اللہ نے ایک وعدہ لیا اس وعدہ قرآن چ لکھا. 1985 چ پنچایت بیٹھی ہوئے اتنے بہ کے کسی بندے نے وعدہ کیتا ہوئے ایک بندے نے وعدہ لیا ہوئے ہوں 2000 کنی ہے 21 اج بندے بہ جان تے بہا کے انہوں آکھنا اچھا بھائی آؤ تاں اٹھ کے گل سنا انہیں کی وعدہ کیتا. یہ مطلب اتنی دیر بعد وہ وعدے نو دوران دا کوئی تو مقصد ہے. موسیٰ چلے گئے بنی اسرائیل بھی چلے گئے پھر عیسیٰ تشریف لے آئے پھر عیسیٰ تو بعد رسول اللہ تشریف لے آئے پھر قرآن اتریا تے اللہ فرماتا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. میرے حبیب اپنے صحابہ کے سامنے ذرا اس وعدے کا ذکر کر. صدقہ جانا او وعدہ جڑا موسیٰ نال ان دی امت نے کیتا سی. یہ مطلب بچ کو گل ہے اور پرانیاں گلاں تاں ہی دہرائی دیاں نا یار. دادا پوترے نو آکھیا سی نکے نکے ہوندے ساں ساڈا کہ یار ہوندا سی اے چھپڑ چ ڈوب کے مر گیا. کی مطلب ہے اودہ پتر چھپڑے نہ وڑے یار. یہ مطلب ہے جدوں کو گل سمجھائی جاندی ہے پرانی سنائی جاندی ہے وہ دے وچ کوئی راز ہوندا تے ہے. یہ پرانے قصے کہانیاں نہیں انہاں وچ ساڈے واسطے ہدایت ہے. اللہ فرماندا ذرا وہ گل سنا کیڑی فرماندے نے بابا اسنا منہ مسنا اشرا نقیبا. موسیٰ نے کہا تھا نا کہ میں تم میں 12 چھوڑ کے جا رہا ہوں. موسیٰ نے کہا تھا کہ میں تم میں 12 سردار چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ فرمائے انہاں دی اطاعت کرنا انہاں دا حیا کرنا انہاں 12 دا. اے میرے کو جڑا قرآن ہے یہ دی سائٹ تے تفسیر لکھی ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے. میرے کو دوست بیٹھے نے جڑے کتاباں دے وچ رہندے نے الحمدللہ. عبد القادر صاحب فرماندے نے کہ ایک انہاں وچ لفظ لکھیا میں کرنا چاہنا. وہ فرماتے ہیں یہ بیان بنی اسرائیل سے عہد لینے والا اللہ نے قرآن میں لکھوایا شاید ہمیں سمجھانے کے لیے. شاید میرا خیال ہے بچوں شاید کٹ ہی چھڑنا چاہیے. یہ آئے ہی سانو سمجھانے واسطے. مجلس ہو رہی ہے ایک جملہ ہے ہوں میں آخر لگا دوجا شاید مجلس ہو رہی ہے بندے آخر کے مولوی بوٹی پی گیا وہ ہو رہی ہے. شاید دا مطلب کی شاید شبہ پند ہے. میں اکثر مثال دینا کیپٹن اعلان کرتا ہے ہم 40,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتے ہوئے 8 گھنٹے کے بعد فلاں ایئرپورٹ پر اتریں گے. بندے چاہ بھی پیندے نے گپاں بھی مار دینے رسالے بھی پڑھ دیں تو جی وہ اعلان کر چھڑے حضرات ہم 40,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کریں گے شاید کل پہنچ جائیں.
میں دیکھا کنے بندے سوندے نے تے کنے ایئر ہوسٹس نو آندے نے ایکسکیوز می، بندیاں دے اندر ہی ڈب جانے شاید والی گل کیوں؟ یہ مطلب ہے شاید شبہ پن، مینوں کوئی شبہ نہیں، یہ اترا ہی ہماری ہدایت کے صدقے جاواں تھوڑے سنن تو صدقے ہاں، یہ اترا ہی ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے گل یاد کرا، شاہ عبد القادر نے کمال کر دی، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی زندگی کا بھی آخری حصہ تھا جب وعدہ لیا گیا، اور یہ آیت بھی اس وقت اتری جب ہمارے نبی کی زندگی کا آئے آخری حصہ تھا۔ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو صحابہ کے سامنے، تو یقیناً صحابہ نے سوچا کہ اتنا پرانا وعدہ ہمارے سامنے کیوں بیان کیا جا رہا ہے، تو فوراً حضور نے فرمایا میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کنے چھڑ کے جا رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا میں 12 چھڑ کے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے قوم قریش سے ہوں گے، ایک نے لکھا من بنی ہاشم، وہ سارے کے سارے بنی ہاشم سے ہوں گے، میں وہ بحث ہی نہیں کرتا جدے چ بندہ آڑیا رہے، مکاؤ گل نو، پاویں بنی ہاشم سن تے پاویں قریش سن، اے میں قرآن ہاتھ چ لے کے کہہ سکنا جڑے محمد 12 چھٹ گئے نے نا خاندان انہاں دا ایک سی۔ سبحان اللہ، بولا تو جزائے خیر، خاندان انہاں دا ایک سی۔ بندیاں 4 تے پہلا رکھ لینے خلفائے راشدین، اگوں 8 پورے کرنے سن، وہ 8 پورے کردیاں بندیاں پھڑ بندے پائے نے، صلاح نال پائے نے، ٹھیک ہے رکھ لو ٹھیک، ٹھیک ہے، یہ بھی تقریباً ٹھیک۔ میں پڑھی لکھی پہ گل کرتا، ایڈا تقریباً میں کہنا میں پڑھی لکھی پہ گل۔ علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے لکھا ہے کہ علماء نے بڑی تراش خراش کی ہے 12 پورے کرنے کے لیے، بڑی تراش خراش کی ہے، جو ذرا اچھے تھے ان کو رکھ لیے، جو ذرا اچھے تھے، ذرا اچھے تھے اتھوں کڈیا جے نا کہ شاید ہماری ہدایت کے لیے اترا، اتھوں شاید کڈیا ہی تو اتھوں ذرا کڈ، ذرا کڈ، ذرا اچھے پہ اللہ بنائے۔ تینوں قرآن ہاتھ چ لے کے او دسنے جنہ دی ماں بھی اچھی ہے، باپ بھی اچھا ہے، نسب بھی اچھا ہے، حسب بھی اچھا ہے، ماضی بھی اچھا ہے، حال بھی اچھا ہے، استقبال بھی اچھا ہے۔ علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے کلے وال سجدہ تے ثبوت اہل حدیث دا، سبحان اللہ۔ اہل حدیث عالم دین لکھتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا ہے، ترجمہ کرنا پیا تو میں نے دکھ لگے گا، اتنے سینئر افراد اور فہمیدہ ذہن بیٹھے ہو، ترجمہ نہ کرنا پہ۔ وہ فرماتے ہیں ان 12 سے مراد ائمہ اثنا عشر ہیں۔ مہربانی جناب پڑھے لکھے دوستان، ائمہ ہن بچیاں نوں دس لاں، ائمہ امام دی جمع، بچیا امام دی جمع ائمہ، اسنا دا معنی 2، عشر دا معنی 10، 10 تے 2 12، اے ائمہ اسنا عشر کائنات تے جتھے لکھیا جائے گا وہ علی تو شروع ہوندے نے مہدی تے مکدے، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ وہ فرماتے ہیں اے 12 نے خدا دی قسم قلم توڑ دیتا ہے اہل حدیث نے۔ ہو سکے کئی بندے سوچیں گے، ہن جڑا ستا ہے اس کھے سوچنا، صلوات پڑھو، کئی بندے سوچیں گے کہ انہوں نے تے بہت زیادہ ایسے ہیں جنہوں نے حکومت ہی نہیں کی۔ حضرت امام حسن نے اگر 6 مہینے حکومت کیتی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے کیتی نہیں؟ بولو حضرت امام حسین علیہ السلام دے دور سے حکومت کون کر رہا؟ وہ کہیں رہ گیا کون کرتا؟ وہ یزید۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دے دور سے حکومت کون کر رہا سی؟ یزید۔ حضرات کنی آواز کرنا، اہم اعلان سنیے، جب یزید حکومت کر رہا تھا نا ہم اس وقت بھی نبی کا خلیفہ حسین کو مان رہے تھے۔ میں گل کہا تو سنیا نا یزید نے امام حسین تو بیعت منگی، سنے مہربان۔ آج ایک اور جملہ بھی سن، دنیا کے بنائے ہوئے خلیفہ نے محمد کے بنائے ہوئے خلیفہ سے بیعت مانگی۔ نبی پاک دے تیسرے خلیفہ دا نام شبیر ہے،
نبی دے تریجے خلیفے حضرت امام حسین علیہ السلام، نبی دا چوتھا خلیفہ زین العابدین علیہ السلام، نبی دا دوسرا خلیفہ پھر کون؟ چلو اور خلیفہ ثانی کون نے نبی پاک دے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام، حسن علیہ السلام۔ جدن تو انہوں یہ یاد ہو گیا نا شیعہ نو کہ نبی دا خلیفہ ثانی امام حسن علیہ السلام نے، نبی دے خلیفہ ثالث تیسرے امام حسین علیہ السلام نے، چوتھے زین العابدین علیہ السلام نے، ادھر پتہ لگے گا پہلا علی ہے تے بلا فصل ہے۔ یہ سن رہا ہو یہاں وہ میں بلا فصل پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ نبی پاک دے خلیفے 4 نہیں، کنے نے 12، انہاں 12 وچوں پہلا علی ہے تے آخری مادی ہے۔ وہ جڑا پہلا علی ہے وہ نبی دا بلا فصل ہے۔ نبی تو فوراً بعد حضرت علی خلیفہ نے، وہ جنہاں نو غصہ لگ گیا نا، میں انہاں نو غصہ لان دی کوشش کرنا، چڑھان دی نہیں، لا چھڑو غصہ۔ تم سوچتے ہو علی کو حکومت کے میرٹ پہ، ہم سوچتے ہیں ولایت کے میرٹ پہ۔ تو غور نہیں فرمائے، سبحان اللہ جی۔ ہم نے مولا کو، میں بڑی باریک گل کرنا شاید، ہم نے مولا کو خلیفہ بعد میں کہا، ولی پہلے کہا۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل۔ خلافت کا ذکر بعد میں کیا ہے، ولایت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اور حضرات ولایت کا اعلان بندوں کے مشورے سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما، میں جو کہہ رہا ہوں اعلان کر دیں۔ ولایت علی دا اعلان غدیر خم میں ہو چکا۔ ہم بلا فصل کسے کہتے ہیں؟ میں پیپر بناندہ بھی رہا تو ویندہ بھی رہا۔ ہم بلا فصل کسے کہتے ہیں؟ مروزی سوال ہے۔ مروزی سوال دا جواب شیدہ نہیں لائی دی، مروزی سوال دا جواب چھوٹا جو ہوتا مروزی، میں دے دینا۔ بڑی جلدی ٹائم مکمل ہوئے، 46 منٹ ہو گئے۔ حضرات سوال کیا ہے؟ بلا فصل شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ہوں میں جواب دے رہا ہوں، جسے غدیر کے میدان میں حضرت عمر نے سب سے پہلے مبارک دی تھی، اسے ہم بلا فصل کہتے ہیں۔ مبارک ہی اسی بات کی تھی۔ ہائے ہائے، حضرت عمر بن خطاب نے ایک جملہ کہ فرماتے نے مبارک ہو کہ یارہ نہیں، پرا جی نہ، بھائی جی نہ، علی نہ، ابو الحسن نہ، ابو تراب، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، تو آج سے ہر مسلمان کا، عورت اور مرد کا مولا ہو بن گیا ہے، ہو گیا ہے۔ اے مسلمان والی گل وچ کیوں کی تھی؟ انہاں دے کہ تو ساڈا مولا ہو گیا، پر جے ساڈا آندے تے گل اتھے رہ جانے، انہاں کو قیامت تک اعلان کر چھڑیا کہ تو آج سے ہر مسلمان مرد کا بھی مولا ہے اور مسلمان عورت کا بھی مولا ہے۔ یہ مطلب انہوں نے پتا سی اساں تے دنیا چھڈ ہی جانی ہے، مگروں بھی مسلمان ہونے نے نا، کدھر ایسا نہ ہوئے انہوں مولا نہ مندا ہوئے تو پھر آندا ہوئے میں مسلمان۔ ہائے ہائے، اے صحابی دی ہی من جا، حضرت عمر کی نظر میں مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو محمد کو بعد علی کو مولا مان جائے۔ اسی مولائیت میں ہی خلافت ہے، اسی مولائیت میں ہی امامت ہے، اسی مولائیت میں ہی ولایت ہے۔ دو باری مولا ہے۔ ہاں کچھ بندے ایسے پائے گئے نے جنہاں اللہ نو اللہ بھی منے ہیں
نبی نو نبی بھی منے قرآن نو قرآن بھی منے تے علی نو مولا نہیں منے نہیں منے اور جنہ نہیں منے بغض دی وجہ تو نہیں منے بغض دی وجہ تو نہیں منے کہ اے ان مولا ہو گیا تو انہوں پتہ ہے کہ بندے آکھیا سی اعلان آپ ہی کر چھڑے کہ اللہ آکھیا سی فرمایا تینوں شک کے میں پیا ہو سکیا نمازاں منیاں نے روزے مننے نے اسا ہار دے روزے رکھے نے ادھی ادھی رات نو اٹھ کے نمازاں پڑھیاں جو منواندے گیا وہ منتے گیا ہوں پرانو ساڑھے سر تے باچنے پیغمبر نے آکھیا میں اللہ دی وحی تو بغیر بول دائی میرا ہاتھ قرآن نے آکھا ید اللہ اے میں نہیں اٹھایا اللہ اٹھا اعلان میں نہیں کیتا اللہ کیتا ہو سکا جے اللہ ہی کیتا ہے انہوں بغضاں دے ہو سکا جے اللہ ہی کیتا ہے کئی بندے الیکشن ہار جان تو بہ کے آندے نے الیکشن اسی ہار گئے ہیں سانو ڈوب کے مر جانا چاہیے مر جانا چاہیے کی مر جان چھوٹے اگوں ہور کو کھلو جائے وہ اندروں سڑ کے پہ آندا نا اندروں کوئی اندروں سڑے اسی ہو سکے جے تے بھی اعلان اللہ ہی کرایا تے میرے تے عذاب آئے اللہ کہہ روڑا ہی کوئی نہیں محمد نیڑے ہوئے میں عذاب دیندہ تے نہیں پر تینوں نہیں چھڑتا اللہ فرماتا میرا حبیب میں تے بڑی بڑی عذاب روکے ہیں اس واسطے انت فیہم انہاں وچ تو نے اینوں میں نہیں چھڑنا کیوں تاکہ قیامت تک طے ہو جائے جڑا ایدی ولایت نو نہ مننے او پاویں کتھے ہوئے مرے گا جی اے بغض علی جڑا ہے ایسی بیماری ہے جدے واسطے بکھری سورت قرآن چاہیے سورہ مومنون مومنہ واسطے سورہ الکافرون کافرہ واسطے ٹھائیے پارے چھے منافقون صحابی نے مسیطے کھلو کے پوچھیا یا رسول اللہ اے وچے ہی ہوندے نے فرمایا وچے ہی ہوندے نماز چو سکے تھائی روزے چاہی تھائی حاجے چ فرمایا ویچی تو انہوں پتہ لگ جاندہ ہے فرمایا میں جنہ منہ تو وینا ہونا دل تو وینا میں نو ایک دا پتہ ہی ہے نا جو مومن کاؤنے تے منافق کاؤنے او سکے تینو تیری بیٹی دی عزت دا واسطہ ایک قانون سانو دے جا تسی نہ ہو وہ تے منافق کے میں پھڑیے فرمایا علی دی وجہ تو پھڑ جڑا محبت علی رکھے گا مومن ہوئے گا جڑا بغض علی رکھے گا منافق ہوگا اے بغض علی رکھن والیاں دا جنہ نقصان اس خاندان ہو گیا اینا تے کافرہ نال بھی نہیں ہوئے اینا تے مشرکہ نال بھی نہیں ہوئے اینا تے یہود و نصارہ نال بھی نہیں ہوئے بڑے 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 یہودی بدماش سن جنہ لٹ کے عرشہ اندر پاشڑی سی خیبر چو جنہ مال نکلیا لٹے مال سی جی اگوا برائے تو آنے والے بندے سن انہاں دے اندروں جنہ سونا تے جنہ کچھ نکلیا پہاڑ نے دفن کر چھڑ سن لٹ کے نہ بندہ راہ گیران لٹ دے سن بہت بڑے لٹیرے تے بدماش سن نبی ایمیں تے ٹر کے کو دیر نہیں نہ گیا آپریشن واسطے سب تو پہلے دہشت گردی دا آپریشن مصطفیٰ نے کی تھی خیبر دا یہودیاں دا مال کٹ کے باہر سٹیا غریبان تقسیم کیتا انہاں دی زمینہ بھی لوکاں دے نام لا چھڑی نبی عادل ہے کسے دی زمین نبی کیوں لانی سی کسے دے نام آئے ہائے اور لٹیا واپس کراندہ ہی ایک خاندان ہے جنہ تے اللہ بھی درود پڑھ دے تے فرشتے تے ملائکہ تے مومنین درود پڑھ دے یہودی لڑے نے نبی نال تے نبی نو انہاں نقصان نہیں ہوا عیسائی لڑے نے کافر لڑے نے مشرک لڑے نے جدوں تک کافر اس خاندان نہ لڑے نے مردان دی گل مردان تک رہی ہے ہائے کتھوں آئی ہے میرے تک سادات و عزت دار لوگ ازادار و عزت دار لوگ جدوں تک اس خاندان دی جنگ غیر مسلم لڑ رہی ہے انہاں دیاں تیاں محفوظ رہی ہیں بولو میرے نبی نے جنگاں نہیں لوگاں کی تیاں تی نبی دی کاری نہیں رہی کسے دیوار ٹپی ہوئے کسے بوئے تے کھلو کے اونچی بولیا ہوئے تو آڑی کیا بات وہ نبی پاک تے حضرت علی دی مستورات اس دور چ نہیں سن نبی دے ازواج نہیں سن نبی دیاں بیویاں ہیں سن بڑے بڑے کافر نبی نہ لڑے نے کوئی بندہ ثابت کر دے کسے ام المومنین تے بوئے تے آکے کسے کافر ہنگرہ مارے ہوئے کتھے جے تو اڈا نبی نہیں اے بولو جا کسے یہودی دے متعلق تو سنے ہوئے کہ نبی دی جنگ ہوئی ہوئے تو حضرت عائشہ دے بوئے کے کھلو کے آکھیا ہوئے بار کڈو اپنے شوہر نو حضرت حفظہ دے بوئے کے حضرت خدیجہ دے بوئے نہیں
پھر کافر انہاں دے ابوਆਂ تے بڑکا نہیں ماریاں مسلمان آندے رہنے لا دیو اگ بھائی زہرا دیاں تیاں دے خیمے نو اگ لگی ہے یا نہیں لگی ایڈے بے وارے سمجھ نہیں محمد دیاں بیٹیاں مکان نو اگ لگے تے سڑدیاں دیر لگ دی میں کی پہ پڑھنا مکان نو اگ لگے تے سڑدیاں دیر لگ دی تمبوان نو اگ لگے سڑن لگیاں دیر نہیں لگ دی میں دل دا درد پیدا سنا میں کدی مبالغہ نہیں کیتا نالے اس آنسو وچ نہ جی بناوٹ ہے ہی کوئی نہیں اے زور لایا بھی نہیں ہوندا ادو ہوندا جدوں ایتھے اگ لگدی اے کچہریاں ہیں کہ نہیں لالے موسے گجرات کچہریاں لالا موسیٰ جی میرا تحصیل نہیں گجرات کچہریاں کھاریاں کچہری تہاڈی تحصیل کھاریاں چ مرد پیش ہوندے نے اے عدالتاں کسے ویلے بیبیاں نوں پیش ہونا پیندا اپنی جائیداد واسطے یا اپنے بھرا قتل ہو گیا وہ واسطے جانا پیندا میں درد پڑھن لگا سنبھلی کھا کنا کو سنبھلنا جے تیرے دل چ محبت اہل بیت ہے کنا کو اپنے آپ مضبوط تے ڈاڈا کرے گا تیاں ساڈیاں تے پینا ساڈیاں اج بھی ضرورت پوے تے کچہری جاندیاں نے کسے ویلے دستخط کرنے پیندے نے یا گواہی دینی پیندی ہے جاندیاں نے کدی کتے سنے ہی کسے دی تھی نے پیش ہونا ہوئے تے مسیح اعلان ہویا ہوئے آج اینے بجے ہو دیاں پہنا نے کچہری چونا ہے تیرے ہنسو کدی ضائع نہیں ہونا اعلان ہوئے نے مسیحتیں جا آ رہی ہیں جے علی دیاں نوہاں آ رہی ہیں جے علی دیاں بیٹیاں چھپائے سن منہ زہرا دیاں تیاں چھپائے سن منہ علی دیاں نوہاں چھپائے سن کہا دینا اے جڑے وال مستور دے پچھلا نو دینا پچھلا نو انہاں بیبیاں نے اپنے وال اگے رکھے سن پچھوں اگے سر مبارک تا چادر نہیں سن تے سامنے وال رکھے او جڑے وال سن جتھے مکدے سن نہ پہ زہرا دی تھی دے راوی آندہ او تو خون دے قطرے پہ ڈگ دے انہاں مارے اسی رسول دیاں تھیاں نو پتھراں نال بندے انج کری دیا سلوک موسرا نہ تے نہ عیسائی تے نہ میں دکھ نہ گل کر لگا سید بیٹھے ہو کربلا تو لے کے وہ یار ساہ کڈن واسطے بندے فٹ پاتھ تے بہ جاندے ساہ کڈن واسطے آ جڑا وچکار کہا لگا ہے دوواں سڑکاں دے درمیان اوتھے بھی بندہ بہ او تھکا جتھے تھان لبدا تھکا بستر لبدا تھکا کمرہ لبدا نہیں تھکا تے ایویں آسرا لبدا ہے صدقے جاؤں توڑا دل دکھے نا آسرا لبدا ایتھے ذرا تھان لبے ایک منٹ کھلوئی میں ایتھے ذرا بیٹھ 1400 میل دا سفر کیتا ہوئے تھک دا نہیں تھک دی میں دکھ نہ رکھن لگا کربل دیاں ٹبیاں تو لے کے شام دیاں بارڈرہ تک تے بارڈرہ تو لے کے زندان تک محمد مصطفیٰ دیاں تیاں دا اگر ساہ نکلے ہے یا کسے گرجے سے نکلے ہے یا کسے کلیسے سے نکلے ہیں وہ غیر مسلم جڑے سن وہ پیسے دے کے نا آندے سن اس کافر نو ایتھے روک لو حفاظت بھی کرنے ہیں سر بھی واپس کریں گے کل ٹر جائیں گے مینوں نہیں پتا انہاں حشر والے دن انہاں بندیاں نے کدھر جانا ہے جنہاں نو زہرا دیاں تیاں آندیاں رہیاں نے تہاڈا بھلا ہوے میں نہیں پتا اے خالق عادل ہے میرا اللہ جانتا ہے اوکھا ٹائم سی جدن سجاد علیہ السلام آ کے آکھیا ایتھے لوگ دعا کرتے ہیں ساڈا قیدی ہے دعا کرو باہر کر دیں جدن قیدی نے آنا ہوندا تسی گجراں والے پچھلے ٹائم چاہو نا میں تو گجراں والے ویکھیا شام دے نیڑے رش ہوندا ہے جیل دے اگے کھلوتے ہیں شاپر لے کے بندے کھلوتے ہیں انہاں چ کپڑے ہوندے نے قیدیاں پہن گئی ہوندی کپڑے لے کے کہدے بس وہ آندی اونج نہ آویں جویں اندروں تو نکل حضرت سجاد نکل کے نہ زندان چو ویندے رہنے کتھے ٹر گیا ہوگا قیدیاں نو لین لوگ آوندے نے کوئی نہ میں ایک کو گل کر رہا حضرت سجاد لے کے نہ مہار ٹرن لگے بی بی نے فرمایا سجاد بیٹا ذرا رک جا ہن بھی تو ٹر دیا جانے ہن بھی فرماندے نے اماں تو مینوں کمزور پہ ویندے ہو نا پے اے توک وچ کھب گیا سی کنڈے سن الٹے
अंदरले पासे तौक दे ना जिवें गरारियां होंदियां एवें इस तरह के बने सन अंदर नूं कंडे वो मेरे मौला की गर्दन च खुब गए सन और मास विच जुड़ गए सन। आ जिहड़ा लोहार मंगवाया ने ना उन्हें वो खिंचिया विचों तौक विचों खिंचिया ऐ जख्म हो चुके सन बहुत ज़्यादा इत्थे लग लग के ते बेड़ियां की दसां। फरमाते ने सज्जाद ना टुर फरमाते ने अम्मा मैं जिवें दा भी इस वेले मौजूद हाँ तू बैठी होवें ऊंटनी ते मैं क्यामत तक टुरदा रहांगा जेड़ी तेरी इज्जत मैं जानना मैं हुसैन दा पुत्र हाँ मेरे मुंह चो नहीं निकलेगी मैं थक पे एक बारी मेरे मुंह चो नहीं निकलेगी मैं थक पे। अम्मा लोगों को की पता तू कौन है। हाय हाय बड़े कुर्बान होए ने बीबी का फरमाते ने मैं कुर्बान हो जाऊं मेरे पुत्रा। आवाज आती है मेरिया इज्जतों को पहचानने वाले कोई मुहारी और ले लै सवार हो जा मैं तेनू हुण तोड़ के निकलना। फरमाते ने अम्मा मेरे जैसा मुहारी मुहार छड़े कौन है मुहार फड़ के तेरे अगे अगे टुर। फरमाया मैं दसनी जिस बड़े आखे ना मैं दसना हुज्जत खुदा ने फरमाया अम्मा हुक्म करो। फरमाया बंदा ते मुलाजम है यजीद दा ते मुलाजम भी बहुत बड़ा नहीं छोटे सब तो मुलाजम होंदे ने जिहड़े झाड़ू फेरदे ने ते पानी तरौंकदे। बीबी फरमांदी हो जे शर्तां मनदा तो उन्होंने आह जिहड़ा पानी पे तरौंकदा सी ना जिद्दण असीं गए वो मैनू दे छड़े वो मेरे नाल मदीना। इमाम जानते हैं सब कुछ आड़ा मातम हो रहा है ये वास्ते इमाम सवाल किया आ मेरे रोन का सबब बनाए ने बड़े करीब ने ये रोन के जिन्ने सबब बने ना इन्हें बनाए क्योंकि इन्हों च गुनाह ने कबीरा तुप जाता। मैं एक आलम दीन तो सुनिया उत्थे जिहड़ा करदे ना करबला का ड्रामा बनाते हैं इराक च उत्थे बकायदा किरदार करते किरदार एक बंदा शिमर का किरदार करता सी। तो फिर जदों उन्हें बयान किया ना कि मैं खैमे साड़ देने ने वो लोग हथी पै गए जज्बाती हो गए वो भगदड़ च फौत हो गया। एक आलम दीन दसते ने फौत हो मर गया वो जरा शिमर का किरदार कर वो कबर चला गया। उलमा ने उन्होंने अहाता इमाम हुसैन दफन किया 3 दिन सोग रहा नजफ ते कौम आलम दीन ने बयान। एक आलम दीन आंदे ने मैनू ख्वाब च मिलिया आंदा मेरी कबर अब्बास भी आए ने ते इमाम हुसैन अलैहि सलाम भी आए। अजे मैं दफन होया प्लेटा उत्ते स्लेटा पाइया ने तशरीफ लिया घबरा गया कह लगा जी मैनू माफ़ी दे मेरे तो लोग भी नफरत करते सन क्योंकि मैं वो किरदार करता सा रोंदे बड़ा सन लोग जो मैं करता बहुत रोंदे सन। इमाम ने फरमाया असी सिर्फ तेरी तसल्ली वास्ते आए तू मेरे ते रोन का सबब बनता रहा। ये आलम दीन की जुबान है जी मैं किताब शिताब नहीं आलम दीन वो फरमाते तू मेरे रोन का साढ़े रोन का सबब बनता रहा तू इंज करता सा तो लोग ही रोंदे स तू सबब पैदा किया साढ़े गिरीए का असी तेरी कबर जिस वास्ते। अगली जुमला बड़ा अजीब है हज़रत इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिवें उत्थे करदा सा उवें कर जरा मेरे सामने भी कर इंज आख जिवें तू आंदा सा। कहने लगा मौला मैं तो उत्थे किरदार ही इस तरह का करता रहा कि वो मैं आंदा सा मैं तेन तमाचा मारना है मैं आंदा सा मैं तेरे खैमिया साड़ना इंज करता सा। फरमाया कर ना उस तरह आंदा मैं चुप होया तो हज़रत अब्बास ने फरमाया इमाम की इताअत वाजिब होंदी आंदा क्यों नहीं आंदा जिहड़े वेले मैं उस तरह लफज दोहराए ना अगला मौला मैं उवें आख सका फरमाया मैं चुपया ना आंदा जदों मैं आख्या ना ज़ैनब दा खैमा लुट लो रो के शबीर फरमाते ने या उखती ज़ैनब हाय मेरी गरीब हमशीरा पता नहीं की मुल पैना इन आंसुआं दा और गिरिया दा सबब बनने वालियां दा। मैं तो एक जुमला पढ़ के तुहाडे कोल इजाजत लैन लगा ओहो घंटे तो उत्ते टाइम चला गया 2-3 मिनट च मुका देना। फरमाते ने वो बशीर ओदा नाम है पानी छिड़कदा सी अम्मा इहदी सिफत की आए हाय एडे करीब ने बीबी फरमाया पानी छिड़कदा सी यजीद दे दरबार छोटा मुलाजम है गल तो नहीं सी कर सकता साड़ी खिदमत भी नहीं सी कर सकता इहो जिहा जालम दा बंदा नौकर होवे कारो की सकता है। बीबी आके 3 बारी मेरे को गुजरे और मैनू महसूस होया कि जान के गुजरता है उत्थे पानी की जरूरत नहीं सी जिथों गुजरता सी
پہلی باری گزریا تے ہولی جی آکھیا سو ایتھے کیوں آئے ہو بات اگوں گل کردا رہا تو مک گئی گل اگوں رک سکدا نہیں سی ٹر گیا دوجی گل کرنے واسطے ہولی ہولی اتھوں ہوندا پھر میرے کولوں گزریا تے دوجی گل اس آکھی کربلا جو اگ لگی سی اس اگ وچ رہ جاندے ہو پر ایتھے نہ بی بی فرمایا تریجی باری گزر کے کہنے لگا تہاڈی ماں دا جنازہ بھی رات نوں بدماشاں وچ کھلوتے ہو میں اندروں مک گیا ارمان ہے تیرے ایتھے کھلون دا مینوں تکلیف ہے ایتھے کھلون دی فرمایا او دے دل وچ ساڈا درد ہے مہار پھڑ لوے میری بشیر ہی توڑ آیا جی مدینے بشیر دے وین میں نہیں پڑھتا بشیر دا اعلان بھی نہیں پڑھتا کچھ عرصہ مدینے رہا ایک دن کہنے لگا حضرت سجاد نوں کہ پھپھی نوں پوچھو میں تیاں کول ٹر جا ہائے آکھی جی آخری جملہ عرض کرنا بی بی نوں جا کے حضرت سجاد آکھی اماں وہ جڑا مہاری لے آندا سی فرمایا وہ آندا میں اپنیاں بیٹیاں کول ہن واپس ٹر جا بی بی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اوکھے اٹھتے سن بی بی پاک اٹھ کے فرماندے نے ہاں سجاد گھر والے نوں اپنے گھر جانا چاہیے جڑا وسدا گھر چھڈ آیا اللہ انہوں وسدا گھر نصیب کرے انہوں آگ میری پھپھی پی آندی ہے بس تھوڑی دیر رک جا اسی تینوں اجازت دینے حضرت سجاد آ کے بیٹھ کے کہنے لگے بشیر بیٹھ جا میری پھپھی آندی ہے ذرا ٹھہر جا آندھا الحمدللہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد کنیز آئی تے کنیز سجاد علیہ السلام سد کے لے گئی اے تھے بیٹھا رہا امام اندر گیا جدو واپس آئے تے ہاتھے چ گٹھڑی وہ جڑی گٹھڑی لیا کے میرے مولا نے انہوں دیتی ہے وہ دے نال جڑی گل کیتی نے وہ میرے گریے دا تے تواڈے گریے دا شاید سبب بن گیا حضرت امام زین العابدین نے ایڈا غربت دا جملہ فرمایا میری پھپھی آندی ہے تیاں کول چلے نا تیاں والیاں گھراں چ خالی تے نہیں نہ تیاں والیاں گھراں چ اے صدقے جاواں وارث خالی تے نہیں نہ جا اے کچھ سامان ہے تے لے جا اے تیریاں تیاں واسطے تحفہ ہے اگلی گل جگر کڈ لیندی امام نے مانو میری پھپھی پئی آندی ہے کدی میں وسدی ہوندی میرے امیراں دے بوئے بند نہیں جندرے بج گئے نہیں ساڈیاں حویلیاں ایتھے میرے سارے ویر موجود ہوندے سارے ویر تینوں وکھرا وکھرا ودیا کر دے عباس تینوں سواری تک چھڈن جاندے اس پروٹوکول نال نکل دو پتہ لگتا زینب دا مہمان واپس جا رہے ہن میں اجڑی دا تحفہ قبول کر اس ہاتھ نہیں لایا جی ہاتھ نہیں لایا کہنے لگا مولا اپنے زانواں تے رکھ کے گھر جا کے بھی تو میں کھولنا نا ذرا کھول کے بکھاؤ محمد دی مصطفیٰ دی بیٹی نے مینوں کیڑے تحفے دیتے نے حیران ہوو گے تسی جڑے ویلے گٹھڑی دی گنڈ کھلی ہے کسے بی بی دے ہتھاں دے زیور نے کسے بی بی دے پیراں دے زیور نے کسے بی بی دے گلے دے زیور نے کسے بی بی دے کنا آباد رو بھائی کنا دے زیور نے سب تو اتے وہ دو در رکھے سن جنہاں نو اجے تھوڑا خون لگا سی آج نظر پئی ہے نا حضرت بشیر دی تے ویکھ کے فرماندے نے زہرا دا پوترا ایک واری آپ ہی دسو زہرا دیاں تیاں دا زیور جڑا لتھا بڑا اوکھا ہے اے میریاں تیاں ویکھ کے زندہ رہ جان گیاں میں عزت نال سارا واپس کرنا عزت نال پھپھی نو آکھو مینوں کوئی ایسی شے دے دے جنوں ویکھ کے بس میں بھی روندا رہا ہے صدقے جاواں تیاں بھی روندیاں رہ تے اسی محلے داراں نو بھی سد کے بکھائیے تو بھی روتے رہے امام واپس گئے واقعی گٹھڑی واپس ہو گئی بی بی نے رکھ لی تے نال دعا دیتی دعا زہرا دی تھی دعا بڑی بڑی فرمایا جا کے آگ تینوں علی دی تھی دعا دے کہنے لگا یہی کافی ہے فرمایا نہیں تو جڑا تحفہ کیا سی میں لے کے وہ مولا نے ایک رومال دیتا ہے حضرت بشیر فرمان لگے لے جا تیرے رون دا سبب کہنے لگا عزت دا واسطہ ہی جی میں گٹھڑی کھولی سے اے میں ذرا رومال کھو ازادارو آخری کر لے اے رومال جی تو آنج کھلے ہے انہوں خون لگا سی ہائے آکھا جی اے دے درمیان اچھ سوراخ سی پھٹیا رومال سی فرمایا تحفہ دینے آپ ہے بڑی قیمتی چیز ہے جڑی تینوں دیتی خون خشکے تے وچ سوراخ ہے ہاتھاں کمب دیاں تے پھڑ کے کہنے لگا بس ہونی اکو گلتا چھڑو ایک کیڑا رومال ہونا جی رو پہ حضرت سجاد
خون تے آنسو فرماندے نے بڑا مقدر رہا ہے اساں تے حشر والے دن پیش کرنا سی نا گواہی دے طور تے تو ہی سنبھال کے رکھی اے وہ رومال ہے جڑا 10 محرم دی دوپہر نو میری ماں نے اصغر دے گلے تے بتا اے خون میرے ویر اصغر دا ہے سراغ وزدیر دا ہے حشر والے دن لے کے آئی تیرے باپ راضی